الله 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب ولایت ہے اجمیر میں، ذو فشاں جس کی کرنیں کچھوچھا، معرفت کا سمندر اگر ہے وہاں، معجزن اس کی لہریں کچھوچھا میں ہے۔ قابل صدر احترام ناظرین و سامعین، نور ایمان میں آپ کا ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ پوبلوں کی سیدنا عبدالقادر جیلانی مسجد میں منعقدہ سالانہ عرس مخدوم یزدانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ علماء و ائمہ کا جمع غفیر رہا۔ خاص مہمان شہزادہ تاجدار خطابت حضرت مولانا سید نورانی اشرف الجیلانی دامت برکاتہم عالیہ رہے۔ تقریب سعید کا آغاز قرآن پاک کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے کیا گیا۔ افتخار تلاوت حاصل کیا مسجد کے خطیب و امام قاری شکیل اشرفی دامت برکاتہم عالیہ نے۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. سبحان الله. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سبحان الله. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون.
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم کتنا پیارا ہے روزہ میرے مخدوم اشرف کا سارا عالم ہے شیدا میرے مخدوم اشرف کا سارا عالم ہے شیدا میرے مخدوم اشرف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 اللہ اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اور بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ پربت کی قطاروں کی ندا اللہ 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 اور ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان 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 قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 اشجار کے پتوں نے کہا اللہ اور کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی کرتا گئے ثنا تیری برستا ہوا پانی کرتا گئے ثنا تیری برستا ہوا پانی دریا بھی گئے مصروف ثنا اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 اور شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا بلبل نے دیکھ کر کہا بلبل نے دیکھ کر یہ کہا اللہ 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 کہتی گئے یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 اور جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر
ورد زباں ہو ذکر تیرا اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ، کہتی گئے یہ پھولوں کی ردا اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ۔ اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ وہ نام ہے جو صدیوں سے ہندوستان کی فضاؤں میں گونج رہا ہے۔ یہ دربار ہے سلطان سمنا کا، جنہوں نے تخت و تاج چھوڑ کر راہ سکون و طریقت اختیار کی۔ یہ بارگاہ ہے اس عالم باور کی، جنہوں نے اپنے علم و عمل کی روشنی سے لاکھوں دلوں کو جگمگایا اور دماغوں کو منور کیا۔ یہ درگاہ اس صوفی باصفا کی ہے جنہوں نے اپنے انقلابی خیالات اور انداز فکر سے فلسفہ تصوف کو نئی بلندیاں عطا کیں۔ یہ آستانہ ہے اس فقیر بادشاہ کا جہاں مانگنے والوں کی جھولیاں مرادوں سے بھر جاتی ہے۔ بعد ازاں امام صوفی دامت برکتہم عالیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس حدیث مبارک کا حوالہ دیا جس میں والدین سے اپنے بچوں کو 3 خاص باتیں سکھانے کی تلقین کی گئی ہے۔ L'occasion pour nous enseigner nos enfants. Génération future. Muhabbat Ahl Bayt. Allah sur Rasoul. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Dans le hadith petit, montrez aux enfants 3 petites choses. Montrez aux enfants combien? 3 petites choses. Un Nabi sur Muhabbat. Subhanallah. Ça même nous iman ça. Iman sur Jan c'est iske Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et qui peut enseigner nous ça? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Montrez aux enfants. Réfléchissez bien, qui fait besoin de montrer aux enfants? Est-ce que Mustafa sallallahu alayhi wa sallam peut dire respect le son iman? Deuxième petite chose, montrez aux enfants Muhabbat Ahl Bayt. Montrez aux enfants Muhabbat Ahl Bayt. Et Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui fait dire Muhabbat Ahl Bayt. Nous faisons référence avec un autre hadith. Quand Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, mon péché dès qu'il chose bien précieux parmi eux, tu trappes ça dès qu'il chose là fermement, je ne pas pour gomra sa main. Mais dire pour gagner hidayat, pour gagner la guidance à travers des petites choses. Premier c'est Al-Quran. Reste ferme le Al-Quran, ou pas pour gomra sa main. Ou pour rester là, sirat et mustaqim tous les temps. Et deuxième petite chose, mon Ahl Bayt. Mon la famille. veut dire trappe daman la famille Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça même hidayat là ça. Ça même sirat mustaqim et ça même ça daman là inshallah pour amener nous dans jannat. Alors pour cette raison Allah sur Rasul qui veut dire montrer aux aulad muhabbat ahl bayt. Et troisième chose, enseigne aux enfants Coran. Nabi sur muhabbat, ahl bayt sur muhabbat et enseigne aux enfants Coran. کتنا پیارا ہے روزہ میرے مخدوم اشرف کا سارا عالم ہے شیدا میرے مخدوم اشرف کا سارا عالم ہے شیدا میرے مخدوم اشرف کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے
اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں، یہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد یا محمد یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور دل منور دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بجنت حدیث کو سنا اہل بیت مو اہل بیت لپائی کما باتو دی حضرت نو علیہ السلام سیلوی کی بن غد نسا باتولا لی سوچی سین اے سوپ لی واغیس کا آبو سیلوی کی پاکانت لانا لی بو غرق پاگئی کما نو علیہ السلام کا فنینا inondation تو من کی فن غد نسا باتولا تو من ایماندار سا باتولا فن آغیف سین اے سوپ آبو ای من کی پان غد لانا تو فن نوائے ادو اہل سنت کا ہے بیرا پار اصحاب حضور خب دامن بن صحابہ کرام او بیرا پار صحابہ کرام سے نجم ہیں اور ناؤ ہیں اطرت رسول اللہ کی صحابہ کرام اہل بیت لافامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتو نو علیہ السلام خب دامن بن اہل بیت فیم میں اوپا پو گمراہ زامے انشاءاللہ بیرا پو پار میدان آخرت۔ کتنا پیارا ہے روضہ میرے مخدوم اشرف کا، سارا عالم ہے شیدا میرے مخدوم اشرف کا، سارا عالم ہے شیدا میرے مخدوم اشرف کا۔ ذرا چہرے سے کملی کو خطا دو یا
رسول اللہ میری سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ ذرات کملی خطا دو یا رسول اللہ میری سوئی بڑی قسمت ہماری ہے کہ امت میں تمہاری ہے بڑی قسمت ہماری ہے کہ امت میں تمہاری ہے بھروسہ دین و دنیا میں تمہارا یا رسول اللہ ذرا چہرے سے کملی کو عطا دو یا رسول اللہ میری سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ اندھیری قبر میں مجھ کو اکیلا چھوڑ جائیں گے اندھیری قبر میں مجھ کو اکیلا چھوڑ جائیں گے وہاں ہو فضل سے تیرا اجالا یا رسول اللہ ذرا چہرے سے کملی کو خطا دو یا رسول اللہ میری سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ حبیب کبریا سن لو یہی ارماں ہے ہم سب کا حبیب کبریا سن لو یہی ارماں ہے ہم سب کا ہمیں بھی اپنے روزے پر بلا لو یا رسول اللہ ذرا چہرے سے کملی کو خطا دو یا رسول اللہ میری سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ کتنا پیارا ہے روزہ میرے مخدوم اشرف کا سارا عالم ہے شیدا میرے مخدوم اشرف کا سارا عالم ہے شیدا میرے مخدوم اشرف کا باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت اور تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے دن دہاڑے لٹ رہا ہے خاندان اہل بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہت چھوڑی تاج چھوڑا
تو دنیا کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے. اور میرے مخدوم اشرف نے کچھوچا کی زمین پر یہ ثابت کر دیا کہ ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. انہی کی یہ اولادیں ہیں. یہ ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آج عرس مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہم ان کے شہزادوں کا دیدار کر رہے ہیں. اور میں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے جب حضرت مخدوم اشرف سمنا کو دیکھا، غریب نواز کو دیکھا، غوث اعظم کو دیکھا، تو میرے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرات بس جاتے جاتے ایک شعر سن لیجئے، اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں. کہ ہر سو نظر آتا ہے جلوہ میرے اشرف کا، ہر سو نظر آتا ہے ہوتا ہے زمانے میں چرچا میرے اشرف کا، ہوتا ہے زمانے میں. اور آپ کو مبارکباد، سارے غوث اعظم کے ماننے والوں کو، سارے اشرفی جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، سب کے لیے ایک شعر پہلے مچل کے کہہ دو سبحان اللہ. ہوتا ہے زمانے میں، سب مل کے بولے چرچا میرے اشرف کا، ہوتا ہے زمانے میں. اور قاری شکیل صاحب کو مبارکباد دیتے ہوئے آخری شعر کہ اشرف کے غلاموں کو کیوں فکر ہو دنیا، کیوں فکر ہو محشر کی، اشرف کے غلاموں کو کیوں فکر ہو محشر کی، کیوں دنیا میرے اشرف کے اور عقبیٰ میرے اشرف کا، دنیا میرے اشرف کی. السلام علیکم. کتنا پیارا ہے روزہ میرے مخدوم اشرف کا، سارا عالم ہے شیدا میرے مخدوم اشرف کا، سارا عالم ہے شیدا میرے مخدوم اشرف کا. ناظرین، اس وقت آپ نور ایمان پروگرام دیکھ رہے ہیں، جس میں آپ پومبلوں کی سیدنا عبدالقادر جیلانی مسجد میں منعقدہ سالانہ عرس شیخ مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مخدوم پاک سمنا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا کہ جب مدت سلطنت 10 برس ہو چکی تو 25 سال کی عمر میں رمضان المبارک کی 27ویں رات خواب میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا، اشرف تمہارا کام پورا ہو گیا، اگر وصال الہی کے طلبگار ہو تو بادشاہی چھوڑو اور ملک ہند کی جانب کوچ کرو. آپ رحمۃ اللہ علیہ جب خواب سے بیدار ہوئے تو ترک سلطنت کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا. تخت شاہی اپنے بھائی اعراف کے حوالے کیا اور والدہ محترمہ سے اجازت چاہی. تقریب سعید کے مہمان خات حضرت علامہ سید نورانی میاں اشرف الجیلانی دامت برکاتہ عالیہ نے حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ترک سلطنت ہی کو اپنے خطاب کا موضوع بنایا. آپ نے کہا کہ حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے لیے تخت و تاج نہیں چھوڑا بلکہ رب کی رضامندی کے لیے. اس سے قبل آپ نے بارگاہ سمنا میں اس طرح حاضری دی.
ایک کلام بالکل موریشس کے لوگوں کی سمجھ کے مطابق جس طرح یہ اردو کیچ کرتے ہیں، ایک بہت ہی آسان بحر میں کہا ہے. مطلع نظر کر رہا ہوں، دیکھیے گا حضرت، پوری توجہ چاہوں گا. یا آقا کے کرم کی ہے برسات کی چھوچھے میں، آقا کے کرم کی ہے برسات کی چھوچھے میں، آقا کے کرم کی ہے برسات کی چھوچھے میں، اشرف کی عطاؤں کی خیرات کی چھوچھے میں، اشرف کی عطاؤں کی خیرات کی چھوچھے میں. یا رب در اشرف پہ یہ جان نکل جائے، یا رب در اشرف پہ یہ جان نکل جائے، اور نکلے جنازے کی بارات کی چھوچھے میں، اور نکلے جنازے کی بارات کی چھوچھے میں. اور یہ شعر دیکھیں گے کہ مرشد کی نظر سے میں دیکھوں در اشرف کو، مرشد کی نظر سے میں دیکھوں در اشرف کو، ایسی بھی گزر جائے ایک رات کی چھوچھے میں، ایسی بھی گزر. اور جو لوگ کچوچا شریف گئے ہیں دیکھا ہوگا کہ کیسا شفا خانہ ہے، میرے اشرف کا آستانہ ہے، یا کوئی عظیم شفا خانہ ہے. کیسا ہی مریض کیوں نہ ہو، بس آپ کے نیر کی برکت مل جائے تو اسے شفا مل جاتی ہے. توجہ چاہوں گا کہ ہے رنگ مسیحائی اشرف تیری چوکھٹ پر، ہے رنگ مسیحائی اشرف تیری چوکھٹ پر، آسیب کے جلتے ہیں اسرات کی چھوچے میں، آسیب کے جلتے ہیں اسرات کی چھوچے میں. سوچا تھا پہنچ کر میں کچھ اپنی سناؤں گا، پر یاد نہیں آئے صدمات کی چھوچے میں. اور دعاؤں کے ساتھ مقطع دیکھیے گا کہ اے نور تیری قسمت پہ جان تصدق ہے، اے نور تیری قسمت پہ جان تصدق ہے، رہتے ہو خیالوں میں دن رات کی چھوچے میں، رہتے ہو خیالوں میں دن رات کی چھوچے میں. اللہم صلی علی سیدنا
محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. Without any further delay, بس پوائنٹ دینا ہے. تقریر کرنے کا نہ وقت ہے نہ ماحول ہے. پہلی بات توجہ ہے آپ لوگوں کی. حضرت ملک محمد جائسی اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آج سے تقریباً 500 سال پہلے کے بزرگ ہیں. اپنی پدماوت انہوں نے لکھی جو سے اسٹوڈنٹس کو ایم اے کے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے, ماسٹرز والوں کو. وہ مخدوم اشرف کے مرید کے مرید کے مرید کے مرید کے مرید ہیں. یعنی حضرت شاہ مبارک بودلے جائسی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں. فرماتے ہیں کہ در جہان دو ولی بسبب ترک سلطنت عزی جہت برہما اولیاء فضیلت دارن. یاد رکھیے گا میں سروس ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. کس کی؟ ہاں, کیلیبر کی نہیں, کوالٹی کی نہیں, جسٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا سروس ریکارڈ. اگر کسی پولیس اسٹیشن میں معمولی سا کانسٹیبل کسی ٹیررسٹ کو مار دے تو پھر اس کا وہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کانسٹیبل ہے, بلکہ یہ دیکھا جائے گا اس کا سروس ریکارڈ بہت بڑا ہے کہ اس نے ٹیررسٹ کو مار دیا. وہ سروس ریکارڈ نہ ایس پی کا ہے, نہ ڈی ایس پی کا ہے, نہ ڈی ایم کا ہے, بڑے بڑے آفیسرز کا نہیں ہے جو اس کانسٹیبل کا ہے, بیکاز ہی کلڈ دا ٹیررسٹ. تو میں پوزیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں, ڈگنیٹی کی نہیں, پاور کی نہیں, جاہ و جلال نہیں, فضل و کمال نہیں, حسن و جمال نہیں, جود و نوال نہیں. میں بات کر رہا ہوں سروس ریکارڈ کی, یعنی خدمت کی. ملک محمد جائسی فرماتے ہیں کہ دنیا میں صرف دو ایسے ولی ہیں جنہوں نے سلطنت کو لات مارا ہے اللہ کے لیے. کسی نے گھر کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے, کسی نے مکان کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے, کسی نے دکان چھوڑ دیا اللہ کے لیے, کسی نے ماں باپ کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے, کسی نے اپنی فیملی they left their family on the name of Allah, اللہ کے لیے چھوڑ دیا. مگر دو ایسے مرد ہیں جنہوں نے they have given up the kingdom on the way of Allah, جنہوں نے کنگڈم کو ریجیکٹ کر دیا. اور وہ دونوں کوئی اور نہیں, ایک سلطان ابراہیم بن ادہم, کہہ دو سبحان اللہ, اور دوسرے سلطان سید اشرف جہانگیر. چشتیوں اپنی قسمت دیکھو, اپنی قسمت دیکھو, یہ دونوں بزرگ کہیں اور نہیں, سلسلے چشتیہ میں. ایک غریب نواز کے پیروں میں, دوسرا غریب نواز کے مریدوں میں, اور میرا خواجہ دو تاریخ السلطنت کے بیچ میں چمک رہا ہے. ایک سے نور لے رہا ہے, دوسرے کو نور دے رہا ہے. دوسری بات سنو, یہ بہت سنا گیا کہ مرید اپنے پیر سے مطالبہ کرتا ہے کہ اے میرے مرشد, مجھ پر ایسا فضل ہو, ایسا احسان ہو, ایسا کرم ہو, فلاں موقع پہ ضرورت پڑے تو آپ چلے آنا, آپ اپنا جلوہ دکھا دینا, آپ ایک فیور دے دینا. مگر دوستوں, جس کے عرس میں تم بیٹھے ہو وہ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا پیر حضرت شیخ علاء الحق گنج نبات فرماتے ہیں کہ اے اشرف, ایک دن اللہ تجھے غوثیت کے منصب پہ فائز کرے گا. The day will come very soon when you will sit on the chair of غوثیت and قطبیت, and you will be the heir of awliya Allah. So at that time you do remember what I'm saying right now. یاد رکھنا کہ جب تمہیں غوثیت کا تاج مل جائے تو میرے بیٹے نور الدین کو قطب عالم بنا دینا. تاریخ گواہ ہے میرے دوستوں.
واقع سکندری پڑھ لو، تاریخ بنگالہ پڑھ لو، بحر زخار پڑھ لو، لطائف اشرفیہ پڑھ لو. تاریخ گواہ ہے کہ جس وقت حضرت شیخ کا انتقال ہوا، مخدوم پاک پہنچے اور تمام اقطاب نے بھیڑ لگا لی تھی اور سب کلیم کر رہے تھے کہ میں اس وقت کا قطب I am going to become a قطب of entire universe، قطب العالم میں بنوں گا. میرے اشرف نے ایک شرط رکھی، کہا دیکھو یہ سامنے جو پہاڑ کا ٹیلا دکھ رہا ہے، جو اس پہاڑ کو اکھاڑ دے اپنی جگہ سے، میں اس کا اعلان کر دوں گا کہ وہ قطب عالم. لوگ زور آزما رہے ہیں، ولایت دکھا رہے ہیں، کرامت دکھا رہے ہیں، مگر اشرف کی نگاہ اسی پہاڑ پہ ٹکی ہے. اکھڑنا تو بڑی بات، ہلنے کا بھی نام نہیں لے رہی، ہل بھی نہیں رہی ہے. لوگ پورا زور آزما رہے ہیں، بڑے بڑے اغواس، اقطاب، نقبا، نجبا، ابدال، اوتاد لگے. آخر میں جب باری پیرزادے کی آئی، نور الدین کی آئی، حضرت شیخ کے بیٹے کی، اور انہوں نے کوشش کی اور پہاڑ نہ ہلا، تو یہ منظر دیکھتے ہوئے میرے مخدوم کو جلال آ گیا. فرمایا اے پہاڑ، کیا تو یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ میرا پیرزادہ، توجہ، میرا پیرزادہ نور قطب عالم تجھے آواز دے رہا، چل اکھڑ اپنی جگہ سے. مخدوم اشرف کی زبان سے قطب عالم نکلنا تھا کہ پہاڑ اکھڑ کے قدموں میں آ گیا. آج ہم ان کا عرس کر رہے ہیں، جو صرف اس لیے قابل تعظیم نہیں کہ وہ سید ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ ان کی رگوں میں حسین کا خون ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے وقت کے مجدد بھی، اپنے وقت کا غوث، اپنے وقت کا قطب، اپنے وقت کے بڑے بڑے ابدال، جہاں زانوِ ادب طے کرتے ہوں اور جہاں ان کی ولایت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے شرف کی ولایت کی ابتدا ہوتی ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کیونکہ میری نظر جتنی سہانی گھڑی پہ ہے اس سے زیادہ سامنے والی گھڑی پہ ہے، تو میں یہ ذہن میں رکھیے. اور اس چیز کو جو ہے بات میرے مخدوم کی چلی ہے، اور یہ اللہ کا گھر ہے، یہیں خانقاہ بھی ہے، تو اس بات کو بھی نوٹ کرنا. جب وہ آج تو خیر زمانہ بدل گیا، ٹوٹی مسجدوں میں ہوتی ہے آرام سے، چھر 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 پانی، اسی لیے ہو گئی بڑی فراوانی. ایک ایک قطرے کا حساب میدان محشر میں دینا ہے. لیکن خود میرے بچپنے میں بھی ایسا تھا کہ وہ مٹی کا یا المونیم کا لوٹا ہوتا تھا، بدھنا ہوتا تھا، اس سے لوگ وضو کرتے تھے. حضرت مخدوم کی عادت کریمہ یہی تھی، وضو کرتے تھے اور جو پانی بچ جاتا تھا اسے چھوڑ دیتے تھے. سیدنا عبدالرزاق نورالعین جو ہم سب کے جد کریم ہیں، وہ کیا کرتے تھے، اس پانی کو وہاں سے اٹھا لیتے تھے اور چپکے سے چھپ کر کے پی لیا کرتے تھے. فجر میں مخدوم پاک نے وضو کیا، حضرت عبدالرزاق نورالعین نے لوٹا چھپایا، پی لیا. ظہر میں وہی عادت، عصر میں وہی عادت چلتی رہی. لطائف اشرفی میں ہے، حضرت نظام الدین یمنی فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار مخدوم پاک نے دیکھ لیا پیتے ہوئے. جب پیتے ہوئے دیکھا تو بلایا، کہا نورالعین ادھر آؤ. کہا یہ تم کیا کر رہے تھے؟ کہا حضور آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی پی رہا تھا. پیتا تھا، کبھی آپ کی نظر نہیں پڑی، آج پڑ گئی. کہا یہ کب سے پی رہے ہو؟ کہا حضور یہی کوئی 12-13 سال، ایک روایت 22 سال کی بھی ہے، لیکن زیادہ تر جو مورخین انہوں نے 12 کی روایت کو صحت مند مانا ہے. 12 سال سے پی رہا ہوں. اب مخدوم پاک کا جملہ سنو. کہا 12 سال سے تم یہ آب حیات پی رہے ہو؟ He didn't tell the normal ordinary دلو نہیں کہا، بلکہ آب حیات، the water of life، امرت جل. یہ آب حیات 12 سال سے پی رہو؟ کہا حضور 12 سال سے پی رہا ہوں. اتنا سننا تھا میرے سرکار نے، میرے سلطان نے ہاتھ اٹھایا اور عرض کیا بار الہ گواہ رہنا. توجہ رہے، یہ جو عبدالرزاق نورالعین نے 12 سال تک یہ جو آب حیات پیا ہے، اے اللہ اس آب حیات کا اثر صبح قیامت تک
नूरुलैन की नस्ल में जारी फरमा देना। और फरमाया मा खजाने इलाही बराए औलादे नूरुलैन साख्तेम, हम अल्लाह के खजाने को नूरुलैन के बच्चों के लिए तैयार कर चुके हैं। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक, जहां जहां नूरुलैन के बच्चे जाएंगे वहां वहां वो कामयाबी का झंडा लहराएंगे। आज आप देखो सिलसिले आलिया अशरफिया, तुम मुल्क का नाम बताओ वहां सिलसिला मौजूद। अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, यूरोप से लेके अफ्रीका के जंगलों तक, हर तरफ सिलसिले अशरफिया का लहराता झंडा ये आवाज दे रहा है कि ये किसी के असर से नहीं बल्कि आबे हयात की बरकत का फैज है। आलम ये मखदूम पाक की एक करामत थी। आखिरी बात, उसके बाद इंशाअल्लाह फौरन अजान, ठीक है ना। एक करामत थी कि मखदूम पाक जिस इलाके से गुजरते थे, हजरत निज़ाम यमनी फरमाते हैं, जिस इलाके से, उस इलाके की जो भी लोकल ज़बान होती थी, उस लोकल ज़बान में मखदूम पाक किताब लिख दिया करते थे। If he would have come here to Mauritius, he would have written the book in Creole. ये खास करामत थी। और दूसरी बात ये कि जहां जाते थे उनकी पहचान का कोई ना कोई इंसान मिल जाता था। Wherever he used to go, he finds a person who recognize him, जो इनको पहचानता था। हजरत निज़ाम यमनी फरमाते हैं कि एक दिन हम लोग दरिया का सफ़र कर रहे थे और हमारे साथ अबुल मकारिम थे, हजरत बाबा हुसैन जो कातिब थे वो थे, हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुलैन थे, और मखदूम पाक के एक बड़े ख़ास खलीफा हजरत शेख कबीर अब्बासी। ये हम 4-5 लोग थे और दरिया का सफ़र चल रहा था। अचानक मेरे मन में I just thought, सोचा कि ये दरिया पे हम चल रहे हैं, जहां हम जाते हैं वहां कोई ना कोई अशरफी मिल जाता है, क्या समंदर में भी कोई अशरफी है? He just thought, he never said, just he was thinking. ख्याल आया, अभी ख्याल आया ही था कि देखा कि एक कवी हैकल इंसान समंदर के सीने को चीरता हुआ जाहिर हुआ, कमर से लेके नीचे तक उस वो मछली की तरह और ऊपर इंसान की तरह। और उसने झुक के सबको सलाम किया और कहा, ऐ मुसाफिरों, तुम में अशरफ कौन है? इतना सुनना था। हजरत निज़ाम यमनी तो रक्स करने लगे। उन्हें अपने पीर पर फख्र की इंतहा न रही, गोया वो ज़बाने खुसरू में ये कह रहे हों कि नमी दानम च मंजिल बूद शब जाए के मनबूदम। मेरा पीर ऐसा रोशन ज़मीर कि मैंने कहा नहीं, सिर्फ सोचा तो करामत नजर आ गई। मखदूम पाक ने मुस्कुरा के कहा, हाँ बताओ, मैं ही अशरफ हूँ, तुम कौन हो? कहा, हुजूर मैं आपके गुलाम का गुलाम। आई एम नॉट योर स्लेव, आई एम ए स्लेव ऑफ योर स्लेव, आई एम ए सर्वेंट ऑफ योर सर्वेंट। गुलाम का गुलाम। मखदूम पाक मुस्कुराए का, अच्छा अच्छा समझ गया, तुम मेरे मुरीद दुर्रुल बहर के मुरीद हो। मेरे मुरीदो खलीफा दुर्रुल बहर, दुर मीन्स पर्ल, बहर यानी समंदर, सो द पर्ल्स ऑफ द ओशियन। तो तुम दुर्रुल बहर के मुरीद हो? कहा, हुजूर हम लोग दुर्रुल बहर के मुरीद हैं और यहाँ एक शहर आबाद है, उसमें हम लोग रहते हैं, 5000 की हमारी तादाद है और उस शहर का नाम मदीनतुल अशरफ है। क्या है? मदीनतुल अशरफ है। मेरे शेख ने कहा, जा, मेरा शेख जा रहा है और उसे मेरा सलाम कह देना। ये शान है मेरे अशरफ की। अशरफियों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। कोई आंख दिखाता रहे दिखाता रहे, चिढ़ाता रहे चिढ़ाता रहे, तखफीफे शान करता रहे करता रहे, झगड़ा करने की जरूरत नहीं। बस इतना कह देना कि तुम जिस चीज को चाहो मिटाना मिटा दो, मगर सिलसिले अशरफिया को मिटाने का ख्वाब देखना बंद कर दो। ये वो सिलसिला है जिसकी जड़ें तरके सल्तनत पर हैं
اور گہرائی سمندر تک ہے. اسے مٹانے کے لیے تجھے پورا دریا مٹانا پڑے گا. تبھی تو میں کہتا ہوں کہ جب تک دریا میں پانی رہے گا تب تک سلسلہ مخدوم سمنانی رہے گا. کتنا پیارا ہے روزہ میرے مخدوم اشرف کا، سارا عالم ہے شیدا میرے مخدوم اشرف کا، سارا عالم ہے شیدا میرے مخدوم اشرف. حضرت غوث العالم محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ عالیہ آج بھی ملجائے خلائق ہے. نہ جانے کتنے اولیاء اللہ نے اس سرزمین کو اپنے لیے رشد و ہدایت کا مرکز تصور کیا. اس سرزمین پاک میں نہ جانے کتنے شہداء، کتنے علماء، کتنے اولیاء اور کتنے قلندر آسودہ خاک ہیں. حضرت مخدوم جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہر سال کچوچا شریف میں 25 سے 28 محرم الحرام کو بڑے تزک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے. بلا شبہ یہاں پر آنے والا اپنے دامن آرزو کو بارگاہ اشرف میں کشادہ کرتا ہے اور گوہر مراد سے اپنی خالی جھولیوں کو بھرتا ہے. عدالت جہانگیر کے روحانی انصاف و کرم کی بارش ہر ایک کو اپنے فیض سے سیراب کر دیتی ہے. اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستہ کلید کرم کشا. اے اشرف نہنگ دریا، دریا بسی نہ دارد، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر دوست، دوست دارد. ناظرین، پومبلوں کی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی مسجد میں منعقدہ سالانہ عرس سمنانی رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ والسلام اور دعا سے اختتام کو پہنچا. اس سے پہلے فاتحہ خوانی اور ذکر اللہ بھی کیے گئے اور اس کے ساتھ ہی یہ پروگرام پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا. آپ کی توجہ کے لیے شکریہ. اگلی ملاقات تک انور کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب صلوات اللہ، حبیبی یا رسول اللہ، صدقہ دو نورانی تن کا، صدقہ دو پیارے حسن کا، اور خون میں ترے اس پیرہن کا، صدقہ دے دو پنجتن کا. یا نبی سلام کا، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو، صاحب ہر دو سرا ہو، وہ درے دولت پہ آئے، جھولیاں پھیلا او شاہ ہو، اور کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو. یا نبی سلام کا، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام
صلوات اللہ اے خدا کے نور اے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ پروردگارہ مالک و مولا، جو کچھ بھی ذکر ہوا تیرا ذکر ہوا، تیرے محبوب کا ذکر ہوا، قرآن مقدس کی آیات بینات کی تلاوت ہوئی، نعت و منقبت کے نذرانے پیش ہوئے اس محفل میں، اور ان سب کے سوا جو بھی اذکار و اوراد اور یہ جو معقولات و مشروبات شیرنی اور یہ جو بھی اہتمام کیا گیا، مولا سب کو اپنے کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس سب کا ثواب حضور سید عالم فخر آدم و بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پناہ میں نظر ہے مولا قبول فرما۔ آپ سے ہوتے ہوئے جملہ انبیاء و مرسلین، صحابہ اور تابعین، عشرہ مبشرہ، اہل بیت اطہار و حضور علیہ السلام کی اولاد کی پاک روحوں کو اس کا ثواب نظر مولا قبول فرما۔ جمیع اغواس و اقطاب، نجبہ، نقبہ، ابدال، اوتاد، مجازیب، سالکین و جمیع اولیاء دین و علماء دین کے ارواح مبارکہ کو اس کا ثواب نظر مولا قبول فرما۔ تمام سلاسل کے اولیاء بالخصوص سلسلے قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، تیفوریہ، قلندریہ، اویسیہ، فردوسیہ، صابریہ، اشرفیہ، برکاتیہ، رضویہ کے جمیع مشائخ کے ارواح مبارکہ کو اس کا ثواب نظر مولا قبول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ سہ محبوبہ حضور سرکار پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی، شاہباز لامکانی، جدنا عبد القادر الجیلانی رضی المولا عنہ وارضاہ عنا وعنی کی روح مبارک کو اس کا ثواب نظر مولا قبول فرما، وہ جملہ وابستگان سلسلے عالیہ قادریہ کے بزرگوں کی ارواح کو اس کا ثواب نظر مولا قبول فرما۔ آپ سے ہوتے ہوئے تمام سلاسل کے اولیاء بالخصوص سلسلے عالیہ چشتیہ اور خاص کر خواجہ خواجگاہ ہند الولی عطائی رسول سیدنا خواجہ معین الدین حسن زنجری اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی روح مبارک کو اس کا ثواب نظر مولا قبول فرما، وہ جمیع بزرگان سلسلے چشت اہل بہش بالخصوص حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کی، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت علی احمد علاء الدین صابر کلیری، حضرت نظام الدین محبوب الہی، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، حضرت سراج الدین اخیعین ہند، مرشد غوث العالم گنج نواز، حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی کی روح مبارک کو اس کا ثواب نظر مولا قبول فرما۔ ان سب کے آباء و اجداد، خلفاء مریدان، مشائخ و پیران، اولاد و فرزندان، ازواج و بنات، مریدین، متوسلین، محبین، محبوبین کی ارواح کو اس کا ثواب نظر مولا قبول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ جس نفس ذکی کے لیے، جس ذات ستورہ صفات کے لیے اس محفل کا انعقاد ہوا، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے مورث اعلیٰ، قدوۃ الکبریٰ، غوث العالم، محبوب یزدانی، حضرت میر کبیر وحد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ السامانی نور بخشی النورانی رضی المولا عنہ وارضاہ عنا وعنی کی روح مبارک کو اس کا ثواب نظر مولا قبول فرما۔ آپ کے آباء و اجداد، خلفاء مریدان، مشائخ و پیران، اولاد و فرزندان، بالخصوص مخدوم الافاق جانشین مطلق حضرت عبدالرزاق نور العین کی روح مبارک کو اس کا ثواب نظر مولا قبول فرما۔ حضرت سرکار سیدنا شاہ حسن، شاہ حسین، شاہ فرید، شاہ حجی احمد و شاہ شمس الدین و جمیع سجادگان سلسلے عالیہ اشرفیہ و جمیع آسودگان روح آباد کے چوچھا مقدسہ، جہاں جہاں جو آرام فرما ہے مولا، سب کی ارواح مبارکہ کو اس کا ثواب نظر مولا قبول فرما۔ کریمہ پروردگارہ خدا بندہ یا الہ العالمین، تیرے محبوب اشرف کا عرس ہے، اور اس چھوٹے سے جزیرے میں جو بھی ہم سے بن سکا، ہم کھچوچے سے اتنا دور رہ کے بھی یہ یہاں ہمارے قاری صاحب اور ان کے تمام چاہنے والوں نے یہ اہتمام کیا، مولا اس اہتمام کو قبول فرما، اور مخدوم پاک کے صدقے میں اللہ تو ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے مولا۔ جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جو ہم میں بے روزگار ہیں برسر روزگار فرما دے، جو برسر روزگار ہیں ان کے کاروبار میں برکتیں مزید عطا کر دے، جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں سبکدوشی نصیب فرما، جو تیری رحمت میں منتقل ہو گئے مخدوم پاک کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، جو بچے علم کی راہ میں نکلے ہیں ان کی راہیں آسان فرما دے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا مشن لے کر
جو لوگ کام کر رہے ہیں مولا ان کو تقویت عطا فرما دے، ہمت و حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ اس جزیرہ موریشس جو بڑا خوبصورت ملک ہے مالک و مولا، اس سے بدعقیدگی، بے حیائی اور ہر چیز سے بچا لے مولا۔ آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما، بالخصوص آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ تو ہم سب کی جان، مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ جتنی بھی اہل سنت کی مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، مدارس ہیں، اے اللہ سب کو بام عروج عطا فرما۔ بالخصوص اس مرکز کو، اس مسجد کو اے اللہ اہل سنت کا گہوارہ بنا دے، ایک عظیم قلعہ بنا دے۔ اس کے امام، ٹرسٹیان، جتنے مسلیان، سارے لوگ، ہر مسلمان پر اپنا فضل فرما اور مخدوم پاک کے فیوز و برکات سے سب کو مالا مال فرما۔ کوئی بے اولاد ہو مولا تو صاحب اولاد بنا دے، کسی کے گھر رشتے درکار ہوں تو دستے غیب سے رشتہ عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ہم سب کے گھروں کو آفات ارضی اور سماوی سے محفوظ و معمون فرما، اور جو علماء اس دین متین کا جھنڈا لے کر اس موریشس کے کونے کونے میں سفر کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، مولا ان سب کے علم میں، عمل میں، صحت میں اور خاص کر ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ اللہ 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 سيد الكونين والثقلين محمد